بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظم۔ حکومت اور اپوزیشن میں مفاہمت کی ہنڈیاں بیچ چوراہے پر پھوٹ گئی۔ فوج خود کو سیاست سے جتنا دور کرتی ہے، سیاستدان اسے سیاست میں اتنا ہی گھسیٹ کر واپس لا رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کو خود حکمران جماعت کے لوگ بوٹ دکھا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کو نہیں، بوٹ کو عزت دی ہے۔ یعنی ملک کی سیاست کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ کل حکومت یہ الزام لگاتی تھی کہ اپوزیشن فوج کو سیاست میں گھسیٹتی ہے، آج اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت فوج کو بدنام کر رہی ہے۔ اب زید کرے یا بکر کرے، محبت سے کرے یا بدنیتی سے کرے، فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک قومی ادارے کو سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ نہ کل ہلائی مخلوق کا نعرہ لگانے والے کوئی ٹھیک کام کر رہے تھے، نہ آج وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے سامنے جوتا رکھ کر یہ کہا کہ اسے آپ جانتے ہیں، اس کے چمکنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اسے زبان سے چاٹا گیا ہے۔ سیاست کا یہ انتہائی افسوسناک باب ہے اور سب سے گھٹیا مقام ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی لڑائی کا مرکز ملک کی سلامتی کے سب سے اہم ادارے کو بنا لیا ہے۔ وہ ادارہ جس کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پر ساری سیاسی جماعتیں، سارا میڈیا، سارا ملک یک زباں ہو گیا۔ پارلیمنٹ میں قومی اتفاق رائے پیدا کر کے اس کے حق میں ووٹ دیا گیا۔ مفاہمت کی وہ ہنڈیاں آج بڑے بازار میں پھوڑ دی گئی اور یہ کام خود حکمران جماعت کے وزیر نے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کیا۔ فیصل واڈا نے سیاسی مخالفین کے سامنے جوتا رکھ کر کہا کہ آپ ووٹ کو نہیں، بوٹ کو عزت دیتے ہیں۔ کھڑے ہوتے پھر آج آپ نے اپنی چوری بچانے کے لیے، ملک سے باہر بھاگنے کے لیے یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ 2013 ہے، اس وقت نہ لوگ موجود ہیں، آج سب پرو پاکستانیز ہیں، کہ آپ یہ لیٹ کے جو آپ نے بوٹ کو عزت دی ہے، یہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے لیٹ کے نہیں۔ سر میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو ہر پروگرام میں نا سر اب یہ رکھا کروں گا، یہ جو ہے نا سر، یہ آج کی جمہوری ہے نون لیگ کہ لیٹ کے چوم کے بوٹ کو عزت دو۔ بھائی آپ پھر اس کی عزت پہلے دن سے کرتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، آپ باتیں بھی ان کے خلاف کرتے ہیں، بغض بھی ان کے خلاف ہیں، یہ شہادتیں دیتے تب بھی آپ باتیں کرتے ہیں، اور اس کی آپ چمک میں تو سمجھا تھا بندوق لے کر آئے، یہ تو بندوق سے بھی زیادہ خطرناک چیز لے ہیں۔ اب مجھے آپ پروگرام سے پہلے جب واڈا صاحب سر ان کے پاس کوئی شرم ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ہے ان کے پاس جواز؟ ان کی قوم نے اصلیت دیکھ لی، یہ ہسپتال کا ڈرامہ کر کے باہر بھاگ گئے۔ ان کا جو اشتہاری بیٹا ہے وہ کہتا ہے ہوا خوری، ہم ہوا خوری کرنے نکلے تھے۔ یہ تو پہلی دفعہ دنیا میں سنا ہے ہوا خوری، اور آپ کا اندر دم گھٹ رہا ہے۔ تو جو کورٹ نے اجازت دی تھی وہ یہ دی تھی کہ ہم کی سانسیں گنی جا چکی ہیں، اللہ معاف کرے، آپ کو سیکنڈز کے بعد پلیٹلیٹ بیانی اور نہاری کھا کے آپ نے کرنا تھا۔ آج مریم نواز چیخ چیخ کے پبلک کو بولے، اور نواز شریف اس کو پکڑ کے کہ جب ہماری چوری اور ہماری پکڑ کی بات آئے گی تو ہم لیڈ کے چوم کے بوٹ کو بھی عزت دیں گے، ہم اس حد تک گر جائیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے۔ ایسا بل جس پہ انہوں نے آپ کی حمایت کی، آپ کے کہنے پہ، ہمارا تو موقف تھا، ہم تو پاکستانی قوم کے لیے کر رہے تھے، ہم ڈٹے رہے ہیں اس بات کے اوپر۔ آپ لوگ ان کے پاس درخواستیں لے کر جاتے رہے کہ ہماری حمایت کر دیں، آج انہوں نے آپ کی حمایت کر دی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بوٹ کو عزت دیے۔ انہوں نے کہا تھا، ان کا فرمائش تھی حامد میر صاحب کے پروگرام پہ، ان کی پارٹی کے ایک بہت سینئر آدمی کہا تھا کہ عمران خان چل کے، ہم نے کہا ہم شکل نہیں دیکھنے جاتے، چل کے آنے کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے سر؟ ایسے بوٹ کس کا؟ ان سے پوچھے، ان کو اس سے بہتر اور کس کا پتا ہے؟ ان کو بتائیں نا، اس کی چمک دیکھیں۔ یہ نون لیگ کی سیاست کو ایکسپوز کیا گیا ہے سر، ہم نے اللہ کی مہربانی سے ایکسپوز کر دیا ان کو کہ یہ کسی حد تک گر سکتے ہیں، یہ کسی حد تک جا سکتے ہیں، چاہے کی چوری ہو، اقتدار بچانا ہو، اور ان کے بیانات نکالے اقتدار کے، they can't justify۔ ہم مریم نواز کو پھر بھی نہیں جانے دیں گے، وہ ٹویٹر پہ چپ رہے۔ ارے میں مریم نواز لوتا نے 80 کروڑ روپے دیے، بوٹ کافی چمک رہا ہے، کس نے چمکایا ہے اس کو؟ سر یہ تو دیکھیں، یہ چمک یہ انسان کے ہاتھ کی نہیں ہو سکتی، جس حد تک یہ جا چکے ہیں زبان سے چمکا ہوا لگ رہا ہے۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا نے کاشف عواسی کے پروگرام میں بوٹ رکھ کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو عزت افزائی کی ہے، اس کا جواب تو وہی دیں گے جن پر الزام لگایا گیا ہے۔ لیکن میرے نزدیک کارکنوں کو، ووٹرز اور سپورٹر کو فیصل واڈا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ فیصل واڈا نے وہی کچھ کیا، وہی کچھ دکھایا جو لیگی کارکنان اور سپورٹر سوچ رہے ہیں، جو جیالے سوچ رہے ہیں، کچھ اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اکثریت تو بیچاری صدمے کے عالم میں ہے کہ ان کی قیادت نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو لیگی کارکنوں کو شہباز شریف
اور جیالوں کو بلاول بھٹو کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی مفاہمتی پالیسی نے آج ان کی کیا حالت کر دی ہے۔ ان کو لائیو پروگرام میں بوٹ چاٹنے اور پالش کرنے والے کہا جا رہا ہے، لیٹنے اور زبان سے بوٹ چمکانے والے کے خطابات مل رہے ہیں۔ یعنی جب قیادت ہی اپنے نظریے سے پھر جائے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب قیادت اپنے ورکرز کو اعتماد میں نہ لے تو پھر اسی طرح کی ریاکشن آتی ہے۔ فیصل واڈا کی اس حرکت کو بہت سے لوگ گھناؤنی اور شرمناک حرکت کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں فوج کو گھسیٹ کر ادارے کو بدنام کیا گیا۔ تو فیصل واڈا نے میرے نزدیک کون سی نئی بات کہہ دی ہے؟ تحریک انصاف تو پہلے دن سے ہی بتاتی ہے کہ انہیں کون لے کر آیا ہے۔ اس بات کو بھی چھوڑیں کہ یہ پروگرام طے شدہ تھا، جان بوجھ کر اس جوتے کو میز پہ رکھا گیا، اور اینکر نے یہ استدلال اختیار کیا کہ اسے نہیں پتا تھا۔ ان کے خیال میں فیصل واڈا صاحب بندوق لے کر آئے تھے، تو کیا اگر وزیر صاحب بندوق لے کر آتے تو جوتے کی جگہ بندوق چلاتے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقائق اس سے بھی تلخ لگتے ہیں۔ فیصل واڈا کو اب ان کے سیاسی مخالفین کھل کر سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ ہی نہیں بنا رہے، بلکہ باقاعدہ انہیں مغلظات سے نوازا جا رہا ہے، تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنان کے دل کی آواز ہے جو فیصل واڈا کے منہ سے نکل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر تو خود نون لیگ کے ووٹر سپورٹر یہی کہہ رہے ہیں جو فیصل واڈا ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ تو فیصل واڈا کا نام سیاسی تاریخ میں کن حروف میں لکھا جائے گا اس کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ طے ہے کہ بندے میں دم ہے جو کھل کر کہہ رہا ہے کہ وہ شروع سے بوٹ کے ساتھ ہے۔ تو ایکسپوز تو وہ ہوئے جنہوں نے پہلے مخالفت کی تھی، جن کا بیانیہ یہ تھا کہ ایسے کسی عمل کی حمایت نہیں کریں گے، جن کی حالت یہ ہے، پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا۔ یعنی ایک جماعت نے یہ کہا کہ پروسیجر لمبا کر دو، یہ نہ لگے کہ پارلیمنٹ بائی پاس ہوئی ہے، دوسری ترمیم لے کر آ گئی، لیکن ہوا وہی جس کی توقع تھی۔ تو مسلم لیگ نون کا مطالبہ یہ تھا کہ پڑھنے تو جوتے ہیں لیکن ذرا آہستہ آہستہ مار لیں۔ تو پیپل پارٹی کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک آدھ ترمیم کرا کے اپنی جمہوریت کا ڈنکا بجائیں گے۔ انجام دونوں کا ایسا ہوا ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی ہے۔ جمہوریت اور ووٹ کو عزت دیتے دیتے جو نیک نامی کمائی تھی وہ گڑے میں ڈال دی گئی ہے۔ تو دونوں جماعتوں کے لوگ اس معاملے میں، یعنی کل یہ جو ہوا، اس کو دیکھ کر سن کر سخت تکلیف میں ہے اور مختلف رد عمل کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اسی پروگرام میں پیپل پارٹی کے قمرالزمان قائرہ نے بھی فیصل واڈا کو جواب دیا، وہ بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ یہ بوٹ سامنے رکھ کے میرے بھائی کہہ رہا ہے، یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ فوج نے کرایا۔ یہ آئے تو بڑے جذبات بوٹ لے کے ہیں اور سامنے رکھ دیا قوم کے، اور تماشا بنا دیا فوج کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا اپوزیشن کی وہ جماعتیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے ان کے کہنے پہ نہیں دیا، فوج کے دباؤ میں آ کے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فوج یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے دباؤ ڈالا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو خدا کے واسطے یہ نہیں، یہ جو ہے نا بے شرم بے یا فلاں فلاں، میں 5000 گالیاں دے دوں گا اگر دینی ہوئی تو، یہ مناسب نہیں ہے۔ کام ہمیں دیکھتی ہے نہ، آپ کے پروگراموں کا یہ سٹائل ہونا چاہیے، اور نہ خدا کے لیے ہمیں تو کم از کم ایسے پروگرام میں نہ بلایا کریں، مہربانی کریں۔ میں جواب دے دوں قاہرہ صاحب، نہیں پہلے ایک سیکنڈ قاہرہ صاحب جواب دے دوں۔ قاہرہ صاحب بہت سیپا ہو گئے جب آپ میں قاہرہ صاحب کو یاد دلا دیتا ہوں، قاہرہ صاحب ہمارے سینئر بھی، میں یاد دلا دیتا ہوں، آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب آپ امینڈمنٹ کرنے آئے تھے، جب آپ نے امینڈمنٹ کا نعرہ لگایا تھا جھاگ کی طرح، پھر آپ نے وڈرا کیوں کیا؟ پھر آپ کیا بڑی بڑی باتیں سوال آ گیا جب آپ نے کہا کہ جی ہم 3 سال کے لیے نہیں آئے، ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، تو پھر کھڑے بھی رہتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کبھی آپ آنکھ دکھائے کبھی آپ پیر دکھائے۔ میں قوم کو یہ دکھا رہا ہوں، آنکھ دکھا رہا ہوں اور پیر دکھا رہا ہوں، ایک نیوٹرل سائیڈ رکھے کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں تو دل سے لگا سن لیا نا۔ مجھے جواب ابھی مہربانی کر کے سارا آگے کا پروگرام ہے سر، کچھ کہنا چاہ رہے تھے قاہرہ صاحب، اس کے بعد آپ کی گزارش یہ ہے، ہم نے امینڈمنٹس فائل کی، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری امینڈمنٹس درست ہیں، ہم آج بھی سمجھتے ہیں ہمیں اپنے اداروں سے، ہم کسی کے چمچے نہیں ہیں، ہمیں چمچے بننے کا شوق نہیں ہے، ہم تاریخ میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ جو ایک خاص تاثر دیا جاتا ہے نا، یہ اتنی ننگی مطلب کھلی مثالیں اب ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بوٹ پالش کیے اور آپ اٹھائے پھر رہے ہیں ساتھ، آپ ہر پروگرام میں جا کے رکھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے باعث عزت اور نمائش کا مقام آپ نے بنا دیا پاکستان کی فوج، بنائیے آپ ان کے بوٹ کو اپنے سر پہ رکھیے۔ ہمیں کیا یہ ہے کہ حکمران جماعت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے
کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم اتفاق رائے سے نہیں ہوئی. ہمارے سیاستدان مل کر نہیں بیٹھے بلکہ بدنیتی کی بنیاد پر ہوئی ہے. دو بڑی سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی نے یا تو فوج کو خوش کرنے کے لیے ووٹ دیے ہیں یا پھر ان کے کہنے پر مجبوری کے تحت آرمی ایکٹ میں ترمیم منظور کی ہے. دونوں صورتوں میں بڑی معذرت کے ساتھ لگتا یوں ہی ہے، جو تاثر ابھر کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج کو خواہ اس معاملے میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی ہے. کل تک تو ہم یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے، یعنی سب سے زیادہ عوامی نمائندگی رکھنے والی جماعتوں نے متفقہ طور پر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ حل کر دیا ہے. ہم دشمن کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، لیکن پھر بھی ایک ہے، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے. تو خدا نخواستہ کیا وہ سب جھوٹ ہے؟ کیونکہ دونوں سیاسی جماعتوں نے بوٹ چاٹے ہیں، یہ بوٹ پالش کیے. اگر تو فوج کی حمایت کرنا، جو میری فوج ہے ان کی حمایت کرنا بوٹ چاٹنے کے مترادف ہے، اور فوج کی سیاست میں مداخلت کی مخالفت کرنا ان سے دشمنی کے مترادف ہے، تو پھر تو فیصل وارڈا کا موقع بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ پوری قوم فوج کی حمایت تو کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پوری قوم نے فوج کے بوٹ چاٹے ہیں. تو میری ذاتی رائے میں فیصل وارڈا کو یا کسی اور سیاسی جماعت کو اس معاملے میں فوج کو نہیں لانا چاہیے تھا. جب ایک کام اتفاق رائے سے ہو گیا، مفاہمت کا تاثر چلا گیا، تو اسے بگاڑنے کی کوشش یا ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ تو لگتا یوں ہے کہ اصل خوف ہے اس کے پیچھے. حکمران جماعت اپوزیشن کو ریلیف ملتا دیکھ کر اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور عوام کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو جو ریلیف مل رہا ہے وہ آئینی یا قانونی راستے سے نہیں مل رہا، جائز طریقے سے نہیں مل رہا، بلکہ اداروں کی خوشامد کرنے سے یا جوتے پالش کرنے سے مل رہا ہے. اور بدقسمتی سے حکمران جماعت کا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اپوزیشن کو کسی طرح غلط، جھوٹی، کرپٹ، بے ایمان ثابت کیا جائے. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہم ایماندار، نیک اور قابل سمجھ کر اقتدار میں لائے تھے کہ ان سے اپنا کام تو ہو نہیں رہا، لیکن وہ اس حمام کا دروازہ کھول کر بیٹھے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس حمام میں صرف وہی نہیں، سارے کے سارے ننگے. ہماری سیاست کی یہ سب سے المناک، افسوسناک اور بھیانک تصویر ہے. اور پھر کیا ہوتا جب یہ گفتگو ہوئی تو پھر وہ لوگ جن پر تنقید کی گئی وہ پروگرام کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے. واڈا صاحب ایک سیکنڈ، واڈا صاحب they will turn around، رک جائیں، they will turn around، اور یہ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب نے کیوں پھر یہ ووٹ اپنے اس میں ڈالا؟ میں اس بات پر جیسے ان کو ویسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کی شرعی ان کو بتا رہی ہے کہ ہر جگہ سے بھاگیں گے، ان کو ملک سے بھی بھگائیں گے، ہم یہ بھگائیں گے سر. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھیے ہائی لائٹ. میں اس کا جواب دے دوں؟ نہیں، اس کا جواب میں نے آپ کو پورا سنا. آپ کا فیوریٹ سوال ہوگا، لیکن آپ بغلیں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے. یہ ملک میرا بھی ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا ہے. ہمیں عوام کا سوچنا چاہیے. آپ نے جو اتنے قرضہ چھوڑ کر گئے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کی جو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نظام کو کاشف صاحب ایک تو کیا انہوں نے سر سوال یا تو پروگرام اکیلا ان سے آپ کر لیتے. نہیں، آپ نے ان کو آدھا گھنٹہ آ رہا پوائنٹ تاڑے کو نہیں آ رہا. مجھے پہلے بتا دیں ہم نے غلطی کر کے آگے ہیں. شرمندگی اٹھائیں. شرمندگی نہیں ہے، شرمندہ آپ ہیں، ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا اپوزیشن کی وہ جماعتیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے ان کے کہنے پہ نہیں دیا، فوج کے دباؤ میں آ کے کیا ہے. اس کا مطلب ہے فوج یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے دباؤ ڈالا ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو خدا کے واسطے یہ نہیں، یہ جو ہے نا بے شرم، بے یا فلاں فلاں، میں 5000 گالیاں دے دوں گا اگر دینی ہوئی تو. یہ مناسب نہیں ہے. کام ہمیں دیکھتی ہے نہ، آپ کے پروگراموں کا یہ سٹائل ہونا چاہیے، اور نہ خدا کے لیے ہمیں تو کم از کم ایسے پروگراموں میں نہ بلایا کریں، مہربانی کریں. یہ سوچ رکھتے ہوئے کہ 2013 ہے، اس وقت نہ لوگ موجود ہیں، آج سب پرو پاکستانیز ہیں، کہ آپ یہ لیٹ کے جو آپ نے بوٹ کو عزت دی ہے، یہ آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ نے لیٹ کے نہیں. سر میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں تو ہر پروگرام میں نا سر اب یہ رکھا کروں گا. دیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کو حاضر حاضر جان کے، وہ تو میرا کام ہی نہیں پوچھ رہا آپ سے، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے ان 10 سالوں میں جب آپ پنجاب میں گورنمنٹ میں تھے آپ، اور اس کے بعد فیڈرل بھی تھی ساتھ آپ کی، کیا آپ کے احساسوں میں اربوں یا کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا؟ اور اس کے اندر کیا فلور ملز، پیٹرول پمپ، سی این جی پمپ، زرعی رقبہ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے نہیں پتا، میں تو وقوع پہ گیا نہیں.
آپ کے لفظ کو میں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہ رہا ہوں، ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے جب ہمارے بڑے اور خاص طور پر کلاسز صاحب ان لوگوں کی سیاست پہ اس طرح کے تبصرے کر کے ہم حیران اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب ہی واز لائک 30 اور 31 جب سیاست میں آئے تھے، 80 کے اندر 81 میں جب فائنانس منسٹر بنے تھے، اس سے آنورڈ یہ خیال یہ تھا کہ اس امینڈمنٹ کے معاملے کے اوپر، یعنی جو ترامیم تھی آرمی ایکٹ میں، اس کے اوپر ان کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس بات کا تماشا بنائے گی، اور اس تماشا بنانے سے جو ہے وہ ایک ادارے کا، انسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ تماشا بنے گا، اور اس تماشے کی بننے کی وجہ سے پر ہم کہیں گے جی دیکھیں. اور آگے بڑھتے ہیں، اور دو اہم خبریں یہ کہ سپریم کورٹ نے نیا نیب قانون لانے کے لیے حکومت کو 3 ماہ کی مہلت دے دی، جبکہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کے لیے پیپل پارٹی نے عرفان قادر کا نام تجویز کر دیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی چیف الیکشن کمیشن کے لیے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کی حمایت کا اعلان کر دیا. یہ اعلان نہیں کیا بلکہ ان کی حمایت کا اشارہ دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اراکین کے تقرری کے لیے حکومت کو مزید 10 روز کا ٹائم بھی دے دیا. یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. آگے بڑھتے ہیں اور شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور رانا ثناءاللہ، اور وہ گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے جس کا ہم نے ذکر کیا. دیکھتے ہیں رانا ثناءاللہ کیا فرماتے ہیں. یہ خیال یہ تھا کہ اس امینڈمنٹ کے معاملے کے اوپر، یعنی جو ترامیم تھی آرمی ایکٹ میں، اس کے اوپر ان کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس بات کا تماشا بنائے گی، اور اس تماشا بنانے سے جو ہے وہ ایک ادارے کا، انسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ تماشا بنے گا، اور اس تماشے کی بننے کی وجہ سے پر ہم کہیں گے جی دیکھیں ہم کتنے آپ کے وفادار ہیں، اور ہم ہی ہیں، اور لہٰذا ہمارے تمام کرتوت، ہماری ہر قسم کی حرکات اور ہمارے جو پلے ہے کچھ نہیں، اور نہ ہم کوئی جو ہے وہ اس ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ ہم کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن صرف اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ پشت بندی جو ہے وہ ہوتی رہے. اور انہوں نے اسی لیے اپوزیشن کو پہلے تانے دیے کہ یہ لیٹ جائیں گے، یہ سر کے بل آئیں گے، یہ ہاتھ جوڑ کے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود جب اپوزیشن نے ان کی اس کوشش کو، جو کہ یہ فوج کا بطور ادارہ جو ہے یہ اس کا مذاق بنانا چاہتے تھے، اور جب یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب جو ہے ان کے اندر کا خوف جو ہے وہ انہیں ڈرا رہا ہے، اور اب یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ بوٹ سے مراد کیا لے رہے ہیں یہ؟ اب یہ بوٹ سے جو ہے وہ فوج کو تشبیہ دے رہے ہیں، اور بوٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بوٹ نے یعنی فوج نے کروایا ہے. تو اب یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 22 کروڑ عوام کے سامنے یہ فوج کا کیا تاثر پیش؟ ایک محاورہ ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ. مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ حکومت چاہتی تھی کہ وہ آرمی ایکٹ کی حمایت نہ کریں تاکہ ادارے کا مذاق اڑے، لیکن انہوں نے ادارے کی عزت بچا لی. تو سوال یہ ہے کہ پھر کیوں خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ وہ آرمی ایکٹ سمیت حکومت کی کسی معاملے میں قانون سازی پر حمایت نہیں کریں گے، اور پھر واپس آ کر انہوں نے حمایت بھی کر دی. تو اگر حمایت ہی کرنی تھی تو پہلے پوزیشن کیوں لی، اور اگر حمایت یہ اس طرح کرنی تھی تو پھر مناسب راستہ اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر حمایت کر دی ہے مسلم لیگ نون نے تو پھر کیوں سینہ ٹھوک کر یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہم نے اپنی مرضی سے سپورٹ کیا ہے؟ یعنی صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کبھی کہہ رہے جی میاں صاحب نے نہیں کیا، یا میاں صاحب کو صحیح پتہ نہیں تھا، اور کبھی یہ فرماتے ہیں کہ جی مریم نواز کے علم میں نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سپورٹ اس لیے کیا. تو یہ جو مختلف تضادات ہیں اس کی وجہ سے کنفیوژن پھیل رہا ہے، اور حکومت کے لوگ تو بغلے بجا رہے ہیں کہ اپوزیشن نے تو کہا تھا کہ ہم حمایت نہیں کریں گے، اب چپ چاپ ووٹ ڈال کر چلتے بنے. تو ذرا اپنی اداؤں پر بھی غور کریں. یعنی لیگی قیادت کو اس بات کی فکر ہی نہیں کہ ان کا ووٹر سپورٹر کیا سوچ رہا ہے، وہ اپنے فیصلے کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہی. تو اسی کا فائدہ اب ان کے سیاسی مخالفین بھی اٹھا رہے ہیں. اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے کہ اس پر جہاں سے کلیریفیکیشن آنا چاہیے
وہاں سے تو آ نہیں رہی, وہاں پر تو خاموشی ہے. تو رانا ثناءاللہ ہو یا کوئی اور لیگی نمائندہ ہو, اس بات کا اپنے کارکنوں, سپورٹرز, ووٹر کو تسلی بخش جواب نہیں دے پا رہا کہ انہوں نے جو اپنا بیانیہ ہے وہ کیوں تبدیل کیا, اور اس پالیسی میں اتنا بڑا یو ٹرن لینے کی آخر اصل اور حقیقی وجہ کیا ہے. اور گفتگو کر رہے ہیں, اینالسٹ ہیں ہاور گھومن پاور پلے میں, اور پی ایم ایل این کی حالیہ سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہاور گھومن. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ کہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے جب ہمارے بڑے اور خاص طور پر کلاسز صاحب ان لوگوں کی سیاست پہ اس طرح کے تبصرے کر کے ہم حیران اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب ہی واز لائک 30 اور 31 جب سیاست میں آئے تھے, 80 کے اندر 81 میں جب فائنانس منسٹر بنے تھے اس سے آن ورڈ, ان کو پتا ہے پریکٹیکل پالیٹکس کیا ہے. اگر میں تجزیہ کروں اگست 2018 کے الیکشن کے بعد, میرے خیال میں تو بڑی پرفیکٹ پالیٹکس کر رہے ہیں. پارٹی پوری کی پوری انٹیکٹ ہے, پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کچے دھاگے سے وہاں پہ پی ٹی آئی حکومت کچھ 6-7 لوگ ہیں, میرے خیال میں پی ایم ایل کاف کے شاید کوئی 8 کے 9 لوگ ہیں جن کی وہ اکثریت کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر فائٹنگ آؤٹ دیئر کیسز ان دا کورٹس. وہاں سے انہوں نے جو بھی ان کو ریلیف ملا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ ٹوٹلی طور پر, آپ این آر او کی بات کرتے تھے, آج کل ان کی تقاریر سے وہ سینٹینس نکل گیا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا. اس کے بعد نیب کی بات ہوا کرتی تھی کہ نیب مجھے دے دیں, دیکھیں میں نیب سے کیا کام کرواؤں گا. اور آج کل نیب کا ذکر ہوتا ہے کہ نیب تو ملک کا بیڑا گرک کر دیا. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل چارٹر کے تحت اسپیکر اسد کیسر صاحب آج پریزائڈنگ کر رہے تھے, وہ نون لیگ کے ساتھ ملاقات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں پچھلے 17-18 مہینے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت اچھی پالیٹکس کھیلی گئی ہے. یہ ہمارے جیسے کچھ صحافی حضرات انقلابی ہو گئے تھے, کچھ اور دوست انقلابی ہو گئے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے قبلہ چینج کر لیا ہے, اب انقلاب آ جائے گا, ووٹ کو عزت دو. بھائی جو جن لوگوں سے انہوں نے ووٹ لینا ہے, 2008 میں انہوں نے ووٹ لیا تھا, 13 میں بھی لیا تھا, 18 میں 2023 میں بھی دیکھیے گا. یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی جو ہے نیو پولیٹیکل چارٹر پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی جو بڑی پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹرز کے پاس 2 آپشنز ہیں, ایک ہے نون لیگ, دوسری ہے پی ٹی آئی. اور میرے خیال میں نون لیگ ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. وجہ کہ وہاں پہ پنجاب کے اندر آپ سے گورننس ہو نہیں رہی جو ہے پی ٹی آئی سے. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ دوسری حکومت کوئی پولیٹیکل پارٹی کی آئے تو ان کو لوگ یاد کرنا شروع کر دیں. میں گاؤں سے میرا تعلق ہے, لوگ نون لیگ کو اب یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں. ریزن اس کی وجہ بھی ہے میرا خیال, کیونکہ جو ایک کیمپین, دیکھیے اس بات کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف یا ان کی جماعت نہ کبھی سیاست سے مائنس ہوئی ہے, نہ انریلیونٹ ہوئی ہے. جب انریلیونٹ ہی نہیں ہوئی تو پھر واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واپسی تو تب ہوتی ہے جب انہیں مائنس کرنے والے مائنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ سیاست میں ریلیونٹ ہو رہی ہے, یہ تاثر درست نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون ختم ہو چکی ہوتی, ان ریلیونٹ ہوتی, تو پھر پنجاب میں وہ اکثریتی جماعت نہ ہوتی. ان ریلیونٹ ہوتی تو پھر آج بھی حکمران جماعت کے اعصاب پر سوار نہ ہوتی. اس میں کمال کسی اور کا نہیں ہے, مسلم لیگ نون کا بھی کمال نہیں ہے, بلکہ مسلم لیگ نون والوں کو خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اصل کمال خان صاحب کا ہے. خان صاحب نے ہی مسلم لیگ نون کو ان ریلیونٹ نہیں ہونے دیا. حکمران جماعت نے جتنا فوکس مسلم لیگ نون پر کر رکھا ہے, اس کا سب سے زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے. ورنہ حکمران جماعت نے تو اپنی پہلی 3 ماہ کی کارکردگی میں سابقہ حکومتوں کی یاد دلا دی تھی, بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ عوام کو نانی یاد دلا دی تھی. تو آج جو لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے خود کو سیاست میں زندہ کر رکھا ہے, تو دراصل اپنا اگلا ہوا نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جن کا بیانیہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون ختم ہو چکی ہے, اب ان کا کوئی مستقبل نہیں, اور لوگ انہیں دوبارہ کبھی یاد نہیں کریں گے. اور سیاست میں نواز شریف کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ کل نواز شریف کی ایک تصویر کے حوالے سے جو شور مچا اس کے حوالے سے لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف لندن کے ایک ہوٹل میں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس تصویر کو لے کر ان کی بیماری اور علاج کے حوالے سے حکومت نے کئی سوال اٹھائے. پنجاب کے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ الزام عائد کیا
کہ نواز شریف علاج کرانے کی بجائے ہوٹلوں میں کھانا کھاتے پھرتے ہیں، تو ہم نے انہیں کھانا کھانے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. تو محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شریف کے معالج سے ان کی رپورٹیں مانگی جو انہیں بھیج دی گئی ہیں، آج کورٹ میں بھی جمع کرا دی گئی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر عدنان نے میڈیا کو نواز شریف کی بیماری کے تازہ ترین سٹیٹس سے آگاہ کیا کہ اس وقت نواز شریف کی بیماری کس سٹیج پر ہے. ویسلز ہوتی ہیں، دو ہوتی ہیں، ایک رائٹ پہ ہوتی ہے، ایک لیفٹ پہ ہوتی ہے، اور انٹرنل ون آف دی انٹرنل کیروٹیڈ، دا رائٹ انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری، اس کی بلاکیج ہے، اینڈ دیٹ از اے سگنیفیکنٹ بلاکیج، اینڈ اس کی بھی اس وقت بہت ایگریسو میڈیکل تھراپی ہے، اور ایونچولی ہی ول ریکوائر این انٹرونشن، بٹ وی آر ویٹنگ ٹو سیٹل فرسٹ دا کارڈیک ایشو. جب کارڈیک وائز اسٹیبل ہو جائیں، جو ٹریٹ ہو جائے، اس کے بعد دین وی ہیو ٹو گو فار دا کیروٹین. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تصویر کو لے کے اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے، اور پوری اس کے جو میڈیکل کے جو سلسلہ تھا اس کو اتنے کوشچن مارک آج منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس میں کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بیمار ہے یا نہیں بیمار ہے. جو میڈیکل رپورٹس تو سارا کلیئرلی جو پکچر ہے وہ دے رہی ہیں، اینڈ دیٹ از سپیریئر ٹو اینی ادر اوپینین اور اینی ادر مے بی فوٹوگراف اور واٹ ایور. نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے کہ کارڈک ٹریٹمنٹ وہ جو بھی فالو کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی ایڈوائس، اس کے حساب سے جی کریں گے. اور ٹریٹمنٹ تو ہو رہا ہے، ان کا آن گوئنگ ٹریٹمنٹ ہے. اٹس ناٹ دیٹ ہی از ناٹ انڈر ٹریٹمنٹ، ہی از انڈر. یہ نواز شریف کی بیماری کا تازہ ترین سٹیٹس تھا جو ان کے ڈاکٹر بتا رہے تھے. اب نواز شریف فیملی نے پنجاب حکومت کو نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کے لیے ایک درخواست دے رکھی ہے، اور عدالت نے چونکہ یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر نواز شریف کو علاج کی مزید ضرورت ہوئی اور انہیں مزید باہر رہنا پڑا تو وہ پنجاب حکومت سے اس کی اجازت لے سکتے ہیں. پنجاب حکومت مجاز ہے کہ وہ اس بات کو وہ نواز شریف کو اجازت دے کہ وہ بیرون ملک مزید قیام کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا کہ اگر ڈاکٹرز کی رپورٹ سے حکومت مطمئن نہ ہوئی تو پھر نواز شریف کو واپس لانے کی کارروائی شروع کی جائے گی. خود کل پرائم منسٹر نے بہت سخت ریمارکس دیے اور اس تصویر کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ سب فراڈی ہے. یہ میڈیا رپورٹس ہے جس میں یہ جملے کوٹ کیے گئے. اب یہ رپورٹس حکومت کے پاس بھی ہیں اور ڈاکٹر عدنان نے بیماری کے سٹیٹس سے بھی آگاہ کر دیا ہے. عدالت میں بھی یہ رپورٹس آج جمع کرا دی گئی ہیں جس کے مطابق نواز شریف کو علاج کی ضرورت ہے اور ان کا علاج جاری ہے. یہ علم بات ہے کہ وہ کسی جگہ ایڈمٹ نہیں کیے گئے بلکہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہارٹ کا ٹریٹمنٹ پہلے ہو رہا ہے جو کہ ضروری ہے. اس کے بعد ان کی باقاعدہ جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کیا جائے گا. پلیٹلیٹ کا بھی معاملہ ابھی تک ان کا ہے. تو پنجاب حکومت نواز شریف کو لندن میں مزید قیام کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی، اس کا فیصلہ آج یا کل رپورٹس کے بعد ہی کیا جائے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت آگے بڑھتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں عبدالشکور شاد MNA ہیں کراچی سے اور حمد میر کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں PTI کے رہنما. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، مسئلہ یہ کہ اس گورنمنٹ کو جب اقتدار ملا تو اس وقت آپ دیکھیں قرضہ کتنا اس ملک پر لادا گیا تھا. میں اس کا جواب دے دوں؟ نہیں، اس کا جواب میں نے آپ کو پورا سنا. آپ کو فیوریٹ سوال ہوگا لیکن آپ بغلیں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ کم ہو رہا ہے. یہ ملک میرا بھی ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا ہے. ہمیں عوام کا سوچنا چاہیے. آپ نے جو اتنے قرضہ چھوڑ کر گئے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کی جو 10 سال کی حکومت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان کا مظلوم عوام پس رہا ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ میں آپ بتائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے، خان صاحب نے کون سی غلطی کی، آپ اس کی نشاندہی تو کریں. وہ کرپشن رکا ہوا ہے. لوگ جو کرپٹ لوگ تھے وہ ڈر کے مارے انہوں نے اپنے سارے پیسے روک دیے اور مارکیٹ سے سارا ڈالر انہوں نے خرید کے اپنے پاس جمع کر لیا. اور نیب کے اختیارات کو مزید، میں تو کہتا ہوں مزید پاور دیے جائے، مزید امپاور کیا جائے نیب کو. اور 50 کروڑ کی جو بات سننے میں آ رہی ہے، میں تو کہتا ہوں 50 لاکھ کی بھی اگر کسی نے کرپشن کی وہ اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے. مجھے اجازت دیکھیں، حکمران جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ پچھلی حکومت بھاری قرضے لیتی تھی اور وہ قرض چھوڑ گئی، اسی قرضے کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. تو آسان سا سوال ہے کہ کیا حکمران جماعت نے پچھلے قرضے اتار دیے ہیں، قرضے کم ہو گئے ہیں یا پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور کیا ہم نے اپنی آمدنی میں اضافہ کر کے اپنی اچھی کارکردگی کی بنیاد پر قرض اتارا ہے؟ جو سرکاری اعداد و شمار ہے
ان کے مطابق تو ہم پہلے سے زیادہ قرض لے چکے ہیں اور قرضوں کا بوجھ کم ہونے کی بجائے بڑا ہے، اور ابھی بھی یہ قرض کے ساتھ 45 کروڑ ڈالر ہم نے قرض ادا کرنا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گیس اور بجلی قیمتیں بڑھیں گی۔ تو لاجیکلی یہ بات درست نہیں ہے کہ سابقہ حکومتوں کے قرضوں کی وجہ سے معیشت درست خراب ہوئی۔ معیشت کی خرابی کی وجہ 2-3 بڑی وجوہات ہیں، اور سب سے جو بڑی وجہ تھی وہ پولیٹیکل انریسٹ تھا۔ جو سیاسی حالات میں خرابی ہوئی اس کی وجہ سے معیشت میں بھی خرابی ہوئی، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ تجربہ کار ڈرائیور کی جگہ پہ اناڑی ڈرائیونگ کرنے بیٹھے اور انہوں نے گاڑی دے ماری ہے، اب نقصان ہو گیا تو الزام پچھلوں پر۔ تو میری ذاتی رائے میں حکومت نے 15-16 ماہ سابقہ حکومتوں پر الزامات لگا کر ضائع کیے ہیں، خود بھی کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کیا۔ اگر تو خود بھی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا تو چلے الزامات کو اگنور کیا جا سکتا تھا۔ اب حالت یہ کہ اب تو پرائم منسٹر کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ معیشت کی خرابی کی اصل ذمہ دار نیب ہے، اس کے باوجود ان کے لوگ اب بھی نیب کر رہے ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ کل کو انہیں بھی اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے، نیب کی کارکردگی کا نہیں۔ حکمران جماعت کو جب ان کا مدت ختم ہوگی تو جب عوام میں جائیں گے تو وہاں پہ جا کے انہیں یہ بتانا کہ انہوں نے کیا کیا 5 سال، یہ نہیں بتانا کہ نیب نے 5 سال کیا کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف، جن کا نام کل ECL میں ڈال دیا گیا، خود پر لگنے والے الزامات کا جواب دے رہے ہیں آن دی فرنٹ میں کامران شاہد کے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ دیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کو حاضر حاضر جان کے، وہ تو میرا کام ہی نہیں پوچھ رہا آپ سے، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے ان 10 سالوں میں جب آپ پنجاب میں گورنمنٹ میں تھے آپ، اور اس کے بعد فیڈرل بھی تھی ساتھ آپ کی، کیا آپ کے احساسوں میں اربوں یا کروڑوں روپے کا اضافہ ہوا؟ اور اس کے اندر کیا فلور ملز، پیٹرول پمپ، CNG پمپ، زرعی رقبہ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے نہیں پتا، میں تو وقوع پہ گیا نہیں، آپ کے لفظ کو میں ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہ رہا ہوں، ہوا یا نہیں ہوا؟ میں اب آ جائیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ مس یوز آف پاور، مجھے یہ بتائیں کہ میری پاور MNA کی کیا ہے؟ میں نہ کبھی پارلیمنٹ سیکرٹری رہا ہوں، نہ وزیر رہا ہوں، نہ مشیر رہا ہوں۔ آپ قریب ترین تھے نواز شریف صاحب، پاور کو مس یوز کیا ہے؟ اچھا اب آ جائیں، نواز شریف کے قریب ترین تھا یا شہباز شریف کے قریب ترین تھا، مجھے کوئی اسائنمنٹ دی ہو، مجھے کسی وہ کیا صاف پینے کا پانی اس کا، یا کسی جگہ مجھے کوئی چیئرمین بنا دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، عوام کے لیے نواز شریف صاحب کو یوز نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، لیکن ذاتی مقاصد کے لیے فلور ملز، پیٹرول پمپ، CNG پمپ، زرعی رقبہ یہ حاصل کیا، یہ الزام ہے آپ اب اچھا فلور مل یا باقی جو چیزیں گنوا رہے ہیں، میرے MPA بننے سے، میں آپ تو 2000 کی بات کر رہے ہیں، میں 97 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں 90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو فلور مل، گارمنٹس کی یا بھٹے کا، یہ سارا کچھ جو ہمارا بزنس تھا، یہ سارا الحمدللہ میرے MPA بننے سے پہلے کا۔ سر مجھے ایک بات بتا دیجئے، یہ جو فلور مل ہے، فلور ملز کتنی آپ کی ہے اور یہ کب بنی، پہلی اور آخری کب بنی؟ پہلی جب بنی یہ غالباً 89 میں، اور آخری؟ اور میں نے کون سا مس یوز؟ سر آخری میں آپ کو الزام نہیں لگا رہا، سر میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا، وہ تو نیب دیکھے گی۔ آخری کب بنی میاں صاحب، آخری کب بنی؟ اور یہ جو آخری بنی یہ بھی غالباً 97 یا 98 میں۔ اچھا کتنی فلور ملز ہیں آپ کے پاس؟ 2۔ اور یہ جو گورنمنٹ فیکٹریز پاس ہیں، سر گورنمنٹ فیکٹریز آپ کی، گورنمنٹ فیکٹریز، میں سر پچھلے 20 سال میں کوئی آپ کی فلور مل گورنمنٹ فیکٹری بنی ہے یا نہیں بنی؟ بس یہ سوال ہے میرا۔ سر اس کا جواب دے دیں، آپ نے بتا دیا۔ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے 8 میں سے 6 ٹاک شو میں جاوید لطیف بیٹھے ہوں گے تو پھر یہ تو سب کچھ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیڑا بولے وہی کنڈا کھولے۔ جاوید لطیف ذرا ووکل آدمی ہے اور اس وقت نون لیگ کے اس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں جو پارٹی کے ہاکسز کہلاتے ہیں، پارٹی کی قیادت پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، خاص کر مفاہمتی نظریہ رکھنے والوں پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ تو نون لیگ کے 2-4 لوگ ہی رہ گئے جو پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان میں سے ایک جاوید لطیف ہے۔ تو نیب نے انہیں بھی نوٹس جاری کر دیا، ان کا نام بھی ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور ان کی گرفتاری کے لیے جنوری-فروری کی ڈیٹ دی گئی۔ ان سے پہلے خواجہ آصف کا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا جو متوقع گرفتار شدگان میں شامل تھے، لیکن اب کسی وجہ سے خواجہ آصف کا نام نہیں لیا جا رہا۔
لیکن جاوید لطیف کا نام کل ہی مریم نواز کے ساتھ ECL میں ڈال دیا گیا. ان پر آمدن سے زائد اثاثوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے اور اینٹی کرپشن ان کی پہلے بھی تحقیقات کر چکا, تو اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب وہ دے ہی رہے ہیں. لیکن اب چونکہ ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے تو خدشہ یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہیں اگلے چند روز میں گرفتار کیا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.